صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. عزیزو، جیسا کہ ہماری گفتگو کا محور علامت ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اور اس گفتگو کو ہم نے سفیانی کے لشکر کے قیام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جو حالات ظہور سے پہلے پیش آنے والے ہیں اس پر تھوڑی بہت نظر ہماری رہے، تاکہ ہمارے لیے جو آج کا دور شائعات اور شبہات کا ہے، یعنی افواہوں کا ہے اور شبہے کا دور ہے، کہ جہاں الگ الگ طریقوں سے بہکایا جاتا ہے، الگ الگ باتوں کو پیش کر کے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے، ایسے ماحول میں ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے امام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کو ماہ رجب کی جو آنے والے ایام ہیں، مبارک ایام ہیں، ان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو نیک اعمال اور کاموں کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی. آج میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز بندے مومن کے اس کمنٹ کے ذریعے کہ جہاں انہوں نے پوچھا کہ امام کے ظہور سے پہلے اور کیا کیا علامتیں رہیں گی، اس حوالے سے میں جواب دیتے ہوئے بھی گفتگو کا آغاز کروں کہ دیکھیے، علامتیں دو طرح کی بیان کی گئی ہیں. جب علماء اور محدثین نے ان علامتوں کو جمع کیا تو ان علامتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کچھ علامتوں کو غیر حتمی اور غیر ضروری میں ڈال دیا، اور کچھ علامتوں کو حتمی اور ضروری میں الگ کر دیا. اور میں اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت پیش کروں کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک اجل محتوم ہے اور ایک اجل موقوف ہے. اجل محتوم کا مطلب وہ ہو کر ہی رہیں گی، وہ علامتیں بالکل رونما ہوں گی اور اس میں کوئی تغییر اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اجل موقوف سے مراد امام نے فرمایا کہ یہ مشروط ہے حالات کے اوپر، کہ حالات کیسے ہوتے ہیں تو یہ علامتیں ہو بھی سکتی ہیں اور یہ علامتیں نہیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ موقوف ہے اور کنڈیشن کے حوالے سے یہ علامتیں واقع ہو سکتی ہیں یا واقع نہیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر جب امام نے یہ بیان کیا تو حمران جو امام کے صحابی تھے، آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولا کیا پھر سفیانی کا لشکر یقیناً قیام کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ یقیناً سفیانی کا لشکر قیام کرے گا، اور یہ حتمی علامتوں میں سے ہے، اس میں خدا کی جانب سے کوئی ارادہ اور بدا واقع نہیں ہوگا، یہ حتمی ہو کر ہی رہے گا. لہٰذا اس روایت سے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ امام فرما رہے ہیں کہ علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک حتمی ہیں جو ضروری ہو کر رہیں گی، ایک غیر حتمی ہیں، حالات کے اوپر وہ ٹکے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا اور بہت ساری مثالیں بھی پیش کی. تو ان علامتوں میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ علامت یہ علامت یہ علامت بیان کی گئی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ علامت واقع ہو یا نہ ہو. جیسے مسجد کوفہ کی دیوار میں دراڑ کا آنا، دریائے نیل یا دریائے فرات میں ایک بہترین اور قیمتی چیز کا رونما ہونا، ظاہر ہونا، یا جنگ قرقیسیہ ہے، یا اس طریقے کی اور بہت ساری علامتیں ہیں. یا غیر حتمی علامتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آخری زمانے میں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی اس کا ہونا اور نہیں ہونے سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے کہ فوراً یہ علامت واقع ہو جائے گی اور فوراً امام کا ظہور ہو جائے گا. لیکن جو حتمی علامتیں ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسی یہ ضروری علامتیں واقع ہوں گی تم اپنے آپ کو تیار کر لو ظہور کے لیے. لہٰذا اس بندے مومن کا جواب تو یہ بھی ہے کہ علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک غیر حتمی اور ایک حتمی. غیر حتمی میں بہت ساری علامتیں ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ماہ رجب کے عنوان سے ہی، جیسا اس سے پہلے روایت پہ پیش کی گئی کہ مولا نے ارشاد فرمایا العجب کل العجب بین جمادی و رجب، کہ ماہ رجب اور ماہ جمادی ثانی کے درمیان بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ جو پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کہیں پر سیلاب آ رہا ہے، ایک ہی وقت میں کہیں پر پورا کا پورا شہر جل رہا ہے، کہیں پر ایک ہی وقت میں زلزلہ بھی آ رہا ہے، کہیں پر بھوک مری ہو رہی ہے، تو کہیں پر جنگ چل رہی ہے.
یہ حالات یعنی یہ ایک ساتھ الگ الگ دنیا کے الگ الگ حصوں میں یہ جو واقعات رونما ہوں گے، ان حالات کی وجہ سے لوگوں کا ذہن بالکل اس آخری منجی جس کو کہتے ہیں کہ لاسٹ سیویئر کی طرف جائے گا کہ یقیناً اب کسی ایک ایسے کی آنے کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے حالات کو بدل کر رکھ دے۔ اسی لیے اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم خود ایسے موقع بنائیں کہ تم مجبور ہو جاؤ میری طرف آنے کے لیے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو 11 اماموں کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے ایک کے بعد ایک امام کو امامت کے لیے بھیجتا گیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی امام 50 سال میں شہید کر دیا گیا، کوئی امام 57 سال میں، کوئی امام 60 سال میں۔ یہی ہوا، کسی بھی امام کو خدا کی حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لہٰذا اب اللہ نے 12ویں امام کو اس لیے چھپا کر رکھا اور غیبت میں رکھا کہ تم جب تک اپنے اندر یہ ضرورت محسوس نہیں کرو گے کہ اب کسی ایک ایسے منجی کی اور ایک ایسے ہدایت کنندہ اور ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہے، تبھی میں ابھی اپنے اس نمائندے کو بھیجوں گا۔ لہٰذا عزیزو، علامتوں کے حوالے سے حتمی اور غیر حتمی علامتوں میں ہمارے لیے واضح ہے کہ حتمی علامتوں میں جو 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں سفیانی کا خروج ہے، یمانی کا خروج ہے، اور خسف بیدا ہے، اور سحر آسمانی ہے، یہ 5 علامتیں حتمی علامتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام کی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ خروج الثلاثة السفیانی والخراسانی والیمانی فی سنۃ واحدۃ فی شہر واحد فی یوم واحد۔ مولا فرما رہے ہیں کہ 3 لشکروں کا خروج ایک ساتھ ہوگا، یعنی ان تینوں کا قیام، ان تینوں کا مومنٹ جو ہوگا یہ ایک ساتھ یہ اپنے تحریک پر، اپنے مومنٹ پر نکلیں گے، سفیانی، خراسانی اور یمانی۔ مولا فرما رہے ہیں ایک ہی سال میں اور ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ ماہ رجب میں، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ سفیانی جو قیام کرے گا وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو چھپے ہوں گے اپنے الگ الگ علاقوں میں، شام کے الگ الگ علاقوں میں، یہ فوراً ایک ساتھ پورے شام پر اور 5 علاقوں پر، جن میں وادی یابس ہے اور ہومس ہے جو اسی سیریا کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، دمشق ہے، اور فلسطین کا ایک حصہ، یہ 5 علاقوں میں یہ جب ایک ساتھ حملہ کریں گے اور اپنی حکومت کو قائم کریں گے، ان کے قیام کے بعد 15 مہینے تک، روایتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 15 مہینے تک یہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سیریا میں ہی رہیں گے اور اپنے 5 علاقوں میں اپنی حکومت کو قائم کریں گے سفیانی۔ تو یہ حتمی علامتوں میں سے ہیں۔ تو اس طریقے کی علامتیں پوری دنیا میں الگ الگ، کہیں پر بھوکمری کی رہے گی، کہیں پر جنگ چل رہی ہوگی، کہیں پر سیلاب آئے گا، کہیں پر زلزلہ آئے گا۔ یہ جو کہا گیا ہے روایت میں اور حدیث میں کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب پوری دنیا میں ظلم اور جبر پھیلا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جگہ قتل اور غارت گری چل رہی ہوگی، سب ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، نہیں، ہر علاقے میں، ہر منطقے میں، ہر ملک میں الگ الگ طرح کا خوف اور ہراس اور ناامنی پھیلی ہوگی۔ کہیں پر جنگ کا ماحول رہے گا، کہیں پر بھوکمری اور قحط کا ماحول ہوگا، کہیں پر ناامنی اور چوری اور ڈکیتی کا ماحول ہوگا، کہیں پر انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا۔ اب آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی ایک عجیب طرح کا ڈر کا ماحول ہے، تو کہیں پر فلسطین اور غزہ لبنان میں جنگ کا ماحول ہے، کہیں پر لوگوں میں اگر پبلک کے اعتبار سے دیکھیں چوری اور ڈکیتی، یا کہیں پر بھوکمری۔ تو الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ علاقوں میں طرح طرح کے واقعات رونما ہوں گے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کسی ایک انصاف اور عادل انسان کی تلاش میں، جب آئیں گے تب خدا تعالیٰ امام کو بھیجے گا۔ یہ حتمی علامتوں میں سے ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا اس روایت میں کہ 3 لشکر قیام کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی خراسانی کے حوالے سے، لہذا امام فرما رہے ہیں کہ سفیانی، خراسانی اور یمانی، یہ 3 لشکر کا خروج ہوگا ایک ہی سال میں۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ سفیانی کے لیے کہا گیا کہ سفیانی اپنے منطقے میں یعنی شام میں، آپ دیکھیں روایت میں باقاعدہ آیا ہے کہ امام نے کہا کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ جب سفیانی ان 5 علاقوں میں اپنی حکومت کو قائم کریں تو ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان اختلافات سے کنارے رکھیں، ان اختلافات میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، اس میں مداخلت نہ کریں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کیوں جیسے ہی شام میں حکومت سفیانی کا لشکر، ابھی ہم کہہ رہے ہیں سفیانی کا لشکر، لیکن خدا بہتر جانے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے جو ابھی تک
آگے آگے تھے، فرنٹ پر تھے، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب چاہے وہ ایران کی حکومت کا پیچھے ہٹ جانا یا لبنان اور حزب اللہ کا اور دیگر لوگوں کا پیچھے ہٹ جانا، اس کی وجہ یہ کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس میں مداخلت نہ کریں. کب خراسانی اور یمانی آگے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے خراسانی یمانی. اب یہاں پر میں فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہ فرقات چل رہا ہے، نہیں، جو روایتیں اہل بیت نے بیان کی اس کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. یہ لشکر سفیانی کا لشکر جب اپنی حکومت پوری طریقے سے شام میں مضبوط کر لے گا، اب یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے عراق کی طرف آئے گا. تو آپ سب جانتے ہیں کہ عراق میں کس کے اہم مقدس مقامات ہیں، کس فرقے کے مقدس مقامات ہیں؟ یقیناً شیعوں کے مقدس مقامات ہیں. اب سفیانی کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے شیعوں کو ٹارگٹ کیا جائے، لہٰذا یہ لشکر یا اٹھ کر عراق میں آئے گا. یہی ہو سکتا ہے کہ اسی فکر کے لوگ عراق میں اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے داعش اور IS سامنے آئے تھے. اب یہ عراق میں یہی دوسرا مرحلہ ہے سفیانی کے خروج کا. جب یہ مقامات مقدسہ کو پامال کرنے کی بات یا منہدم کرنے کی بات یا شیعوں کی قتل عمومی کی بات کریں گے، یہاں پر امام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہمارے چاہنے والے، یعنی جسے خراسانی لشکر کا نام پیش کیا گیا ہے اور یمانی لشکر کا نام دیا گیا ہے، یہ آگے آئیں گے اور یہاں پر عراق میں ان سے جنگ ہوگی اور خراسانی انہیں ہرا دے گا، ان کو ختم کر دے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ عراق میں کون لوگ آگے آئیں گے؟ لہذا شام کی طرف. اب یہاں پر ہے کہ اصحب اور ابقا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو 3 گروہ ہیں، جنگ قرقسیہ جو کہا گیا ہے کہ سفیانی کی لڑائی ہوگی ترکیوں سے، جس کا نام جنگ قرقسیہ دیا گیا ہے. لہٰذا اس میں بھی انوالو نہیں ہوں گے، نہ یمانی انوالو ہوگا نہ خراسانی انوالو ہوں گے، مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ امام نے بھی منع کیا ہے اور اس وقت کے حالات بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں. یہ طے شدہ چیز ہے. اس میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ یہ لشکر، یعنی جو لشکر حق ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کریں. دوسرا مرحلہ جو سفیانی جب عراق میں آئے گا، یہاں پر کہا گیا کہ خراسانی اب اپنے لشکر کو آگے بڑھائے گا. اور امام فرماتے ہیں کہ خراسانی، یہ ضروری نہیں ہے کہ خراسانی آپ حاکم، میں نے کہا کہ حاکم کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، یا اس لشکر کو، یعنی ایران سے اٹھنے والے لشکر کو. میں کیا کروں عزیز و معذرت چاہتا ہوں. ابھی بھی ہمارے لوگ، واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی خراسان کو لے کر افغانستان کی طرف، کہ خراسان سے مراد افغانستان ہے. کیا آج کے حالات آپ کو لگ رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگ جو جن کے ہاتھ میں آج افغانستان کی حکومت ہے، وہ آئیں گے امام کی مدد کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے؟ عجیب ہے، کیسی توجیہ پیش کرتے ہیں لوگ، نہیں معلوم کہ خراسان سے مراد افغانستان بھی ہے. کیسے ان لوگوں کو اہل بیت کے ماننے والے برداشت نہیں ہو رہے ہیں آج افغانستان میں جن کی حکومت ہے، وہ کس طریقے سے امام کی مدد کے لیے آئیں گے؟ اتنا بھی ہمیں اللہ نے جو اگر اتنا بھی ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کو ایک علی کا چاہنے والا برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ آئیں گے امام کی مدد کے لیے، علی اور اہل بیت کے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے. کس طریقے سے ان باتوں کو ہمارے درمیان اور ہماری قوم میں بھی جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے، اور ہم توجیہ کرنے لگتے ہیں کہ خراسان سے مراد افغانستان بھی ہے. میں نے وہی کہا کہ یہاں پر شہر کا نام لے کر آپ یعنی اس میں آپ کنفیوز نہ رہیں. سیدھی بات ہے، آج کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں یہ سارے اختیارات ہیں، کس کے ہاتھ میں یہ ساری حکومت ہے، کون اقتدار اور کون پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آج کے زمانے کے بڑے سے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. لہٰذا یقیناً ایران سے وہ لشکر اٹھے گا، خراسان سے. اب حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ جو لشکر آئے گا، خراسانی لشکر، یہ شعیب ابن صالح کی ہدایت میں، ان کے پرچم میں اور ان کے زیر دست ہو کر یہ قیام کرے گا. اب یہاں پر بھی شاید پھر میں کبھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ شعیب ابن صالح کون ہے. یہ روایت میں ایک فرد کا نام بتایا گیا ہے جو امام کے ایک لشکر کو آپ لیڈ کریں گے. امام کے ایک لشکر کو آپ سپہ سالار رہیں گے ایک لشکر کے. ان کے انڈر میں خراسانی کا لشکر سفیانی سے لڑے گا اور سفیانی کے لشکر کو یہ وہیں پر عراق میں ختم کر دے گا. اب اس کا جو تیسرا مومنٹ ہے، جو تیسرا مرحلہ آئے گا، وہ پھر مدینے میں جائے گا، اور وہاں پر پھر یہی سفیانی جب مدینے جائے گا اور مدینے میں بھی قتل و غارت کرے گا، تو وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ امام سے بھی مقابلہ کریں
اور مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں روایت کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہوں کہ ایک ہی سال میں ان تینوں کا یقیناً خروج لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ان حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان امر سفیان من الامر المحتوم و خروجہ فی رجب۔ اب سفیانی کا لشکر امر حتمی سے یعنی حتمی علامتوں میں سے، اور اس کا خروج رجب میں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ السفیانی لا بد منہ ولا یخرج الا فی رجب، سفیانی حتماً آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ماہ رجب میں ہی اس کا قیام ہوگا۔ عزیزو، سفیانی کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا خراسانی کا اور یمانی کا، وہ عراق میں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں اس سے بہتر اگرچہ کہ لوگوں نے الگ الگ تحلیل پیش کی، لیکن اس سے بہتر تحلیل مجھے بھی واضح طور پر یہی بہتر لگ رہی ہے، کیونکہ ابھی جتنا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کر کے ہی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ کیوں آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ شام میں خراسانی کا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یا خراسانی کا انوال ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا بظاہر روایت کے اعتبار سے۔ لہٰذا خراسانی کا جو مقابلہ ہوگا سفیانی کے ساتھ، وہ عراق میں ہوگا۔ کیوں؟ عراق میں صرف تشیع کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہی مقامات مقدسہ ہیں، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ نجف ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے دوسرے مقامات مقدسہ ہوں۔ یہ چاہتے ہوں گے کہ جس طریقے سے اس فکر والوں نے، اس مذہب کے ماننے والوں نے جس طریقے سے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، وہی چاہتے ہیں کہ مقامات مقدسہ کو بھی یہ لوگ منہدم کر دیں۔ اس وجہ سے خراسانی کا لشکر آگے بڑھے گا، اگرچہ کہ یہ لوگ عراق میں بھی سفیانی اپنا قدم جمائے گا، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا پورے عراق میں کہ جو بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کا پتہ بتائے گا اسے انعام ملے گا، اور اسے قتل کرنے کا بھی اسے انعام اور ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ یہ روایتوں میں ہے۔ تو ایسے ماحول میں یقیناً خراسانی آئے گا اور عراق میں ان سے مقابلہ ہوگا۔ تو خراسانی کے حوالے سے بس اتنی ہی ایک روایت پائی جاتی ہے کہ حاکم خراسان یعنی حاکم ایران ہوگا، اور اگرچہ کہ ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے کہ جو مشہور بھی ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، کہ اس کی ایک علامتوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں خال ہوگا۔ خال سے مراد عام طور سے عربی میں خال تل کو مراد لیا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء توجیہ کرتے ہیں کہ خال سے مراد ہو سکتا ہے کچھ خلل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہاتھ میں جو ہے کچھ ایشوز یا کچھ پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس روایت کو بھی دیکھتے ہوئے ہم مخصوص نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے روایت کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیتوں کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے زمین اور آسمان سے بھی۔ تو کرسی سے مراد اب یہ کرسی نہیں ہے جس پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یقیناً وہاں پر کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار ہے۔ تو ویسے ہی روایتوں میں کچھ باتیں اسی طریقے سے کنایتاً اور اشارتاً پیش کی جاتی ہیں، تو وہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں تحلیل اور تجزیہ کر کے ان باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے، انالائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات، یہ حدیث کس کے اوپر مطابق ہو رہی ہے، کس سے زیادہ جو ہے قریب ہے، یہ آج کل کا جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اتنی عقل پھر ہمیں بھی لگانا ہے۔ اہل بیت نے پوری طریقے سے، اہل بیت چاہتے تو نام بھی بیان کر سکتے تھے، اہل بیت چاہتے تو پورا ان کا شجرہ بھی بیان کر سکتے تھے، نہیں، قرآن کا یہ طریقہ کار ہے۔ قرآن صرف ایک اشارہ دیتا ہے، وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں۔ تو آپ اور ہم سے بہتر اس آیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ طریقہ ہی قرآن کا یہی ہے، اہل بیت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ کوئی نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ کسی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی نہیں دی۔ تو ویسی روایتیں بھی ہمیں صرف کنایتاً اور کنایے کے طور پر باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ ہم ان روایتوں کو کس کے اوپر تطبیق کریں۔ بس اپنی ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیے، آپ سے زیادہ اور مجھ سے زیادہ جس کو کہا جائے کہ آج عالم اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں، ان لوگوں نے امام مہدی کے اوپر اسٹڈی کر کے بیٹھے ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹڈی کر کے رکھے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہالی ووڈ کی بہت ساری موویز آخری زمانے کو لے کر، امام کے ظہور کو لے کر، یا امام مہدی کو لے کر، یا اس حکومت الہی کے کانسیپٹ کو لے کر آپ دیکھیں، یا دجال یا سفیانی یا یمانی، ان ساری چیزوں کو لے کر آپ دیکھیں، رجعت، خصوصاً رجعت ایک جو عقیدہ ہے ہم تشیع کا،
کہ جہاں رجعت میں پورے اہم افراد زندہ کیے جائیں گے امام کے حکومت میں، ان سارے کانسیپٹ پر ہالی ووڈ میں موویز بن چکی ہیں، جہاں یو میں بیٹھ کر ہمارے عالم اسلام کے دشمن باقاعدہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے امام مہدی کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ سے زیادہ اور ہم سے زیادہ یہ لوگ اسٹڈی کر کے رکھے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے ایک آرٹیفیشل آخری زمانہ بھی پیش کیا جائے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے بہت قریب والی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خراسانی کے لشکر کی علامت کیا بیان کی گئی ہے کہ یہ کالے پرچموں کے ساتھ قیام کرے گا، خراسانی کا لشکر کالے پرچموں کے ساتھ قیام کرے گا۔ تو اب کالے پرچم نشانی ہو گئی، امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے کالے پرچم کا لشکر۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ داعش کو کریٹ کیا، داعش کو بنایا، ISIS کو بنایا، کس پرچم کے رنگ کے ساتھ؟ کالے پرچموں کے ساتھ۔ تو یہ جو لوگوں کے دماغ میں روایتوں کو لے کر یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں خراسانی کا لشکر کالے پرچم کے ساتھ قیام کرے گا، تو کالا پرچم زیادہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان لوگوں کو بھی بہکایا گیا کہ یہ لگتا ہے وہی حکومت ہے، کالے پرچم والی حکومت ہے۔ دوسرے جو نان مسلمس ہیں ان کو اس طریقے سے بہکایا گیا کہ دیکھو کالا پرچم، ان کے دماغ میں اتنا کالے پرچم کے ساتھ جو بھی لشکر قیام کرے گا ان کے دماغ میں اتنا زیادہ اس کالے پرچم کو لے کر اتنی نفرت بھر دی جائے داعش کے تھرو یا ISIS کے تھرو کہ لوگوں کو کالے پرچم سے نفرت ہو جائے اور کالے پرچم کو دیکھ کر وہ لوگ ڈرنے لگیں۔ تو یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں عزیزو، علامتوں کو بناتے ہیں اور تقریباً کوشش ان کی جاری ہے۔ لہٰذا ہالی ووڈ موویز آپ جا کر دیکھ لیں یا سیریز وغیرہ میں باقاعدہ امام مہدی کے کانسیپٹ پر موویز بنائی جاتی ہیں، سیریز بنائی جاتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے جوان صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن کتنا کام یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے امام مہدی پر یا ہماری حکومت الہی کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ موویز کا نہ سیریز کا۔ کیوں؟ آپ خود جا کر دیکھیں گے کہ ہالی ووڈ والوں نے جو کتنی ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں، اب وہ چاہے ہمارے الفاظ کا استعمال، ایک مووی تو باقاعدہ اس میں ذوالفقار کا نام ہے، امام مہدی کا نام ہے، رجعت کا نام ہے، رجعت کا ورڈ یوز ہوا ہے، جناب زہرا کا نام استعمال ہوا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے پوری طریقے سے پورا کریٹ کر رہے ہیں اور ماحول بنا رہے ہیں کہ لوگ امام مہدی کی مدد نہ کر سکیں یا امام مہدی کے مدد کرنے والے، ان کا انتظار کرنے والے ان سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا جب داعش کو بنایا گیا تو ایک علامت تھی کہ سیریا سے ایک سفیانی لشکر آئے گا، 2015 میں آیا، 2025 آ گیا، 10 سال ہو گیا۔ تو اب جن کے ذہن میں جو لوگ سفیانی داعش کو سمجھ رہے تھے وہ اب مایوس ہو گئے، ارے یہ سفیانی لگتا وہ نہیں ہے، لہٰذا امام جو ہے ابھی آنے والے نہیں ہیں۔ تو کریٹ کیا گیا۔ تو ہمیں بھی باقاعدہ اس طریقے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ وہی ہے؟ میں بار بار ہر ایپیسوڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان علامتوں کو، ان باتوں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کیا یہ لشکر وہی ہے، کیا یہ لوگ وہی ہیں۔ جب تک ہمارے سامنے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی ہم امام کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا سفیانی کا لشکر جب قیام کرے گا تو اس کے مقابلے میں خراسانی آئے گا، عراق میں ان کا مقابلہ ہوگا اور عراق میں ان کی حکومت کو، سفیانی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا۔ ان کی حکومت کی مدت اور میعاد 15 مہینے بیان کی گئی ہے، تو وہی سال ہے جو ظہور کا سال بیان کیا گیا، سفیانی کا سال بھی وہی سال ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔